لوگ سوال اٹھاتے ہیں صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں روافض اور شیعوں سے متاثر ہو کر. ہاں، پاکستان کا ایک صحابہ میں اکثر نام جان بوجھ کر لیتا ہوں تاکہ نوجوان جو ہے وہ صرف اشاروں کو نہیں سمجھ پاتے. مرزا غلام انجینئر ہے اور یہاں ہندوستان کے کچھ ہیں اور کوئی کچھ اور بھی ایسے نام ہیں ہاں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں کچھ تاریخی واقعات سچے جھوٹے پیش کر کے. جبکہ قرآن و حدیث نے صحابہ کرام کی تعدیل فرمائی، ان کے ایمان کو دوسروں کے لیے معیار مقرر کیا. سورہ بقرہ میں آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر لوگ بھی ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے تم نے ایمان لایا. اب تم اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ جیسے یہاں میں نے کہا کہ اس وقت تو مومنین صرف صحابہ کرام تھے، ویسے اس آیت میں قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے اگر لوگ بھی ویسے ہی ایمان لے آئے فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت یاب ہو جائیں گے. یہاں کس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا؟ صحابہ کو، کہ اے صحابہ کرام تم لوگ جیسے ایمان لائے ہو اگر دوسرے لوگ بھی ویسے ہی ایمان لے آئیں تو ہدایت والے ہو جائیں گے. اس کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کے ایمان کو قابل قبول، معیار اور اپنا پسندیدہ اور مقبول قرار دے رہا ہے. اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ قرآن کا فرمان ایک ارشاد ہے کہ صحابہ کا ایمان اللہ کے یہاں مقبول ہے. اور ایک انسان کو ویسے ایمان لانا ہے جیسے صحابہ لائے تھے، تبھی ہدایت والا ہوگا. اس کا مطلب اس ایمان سے ہٹے تو ہدایت نہیں رہے گی. یہاں اس آیت میں بھی کہا کہ مومنین کے راستے کے خلاف جو جائے گا. اس آیت کے بنیاد پر امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کسی مسئلے پر متفق ہو گئے تو یہ اجماع ہے، دلیل ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. صحابہ نے جو متفقہ طور پر قبول کیا ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. اس کی مخالفت کرنے والا جہنم کے راستے پر گمراہ ہے. اب صرف یہ ایک معیار ابھی رکھیے، میری کچھ باتیں آگے جو آئے گی شاید یہ جملہ میں بھول جاؤں. اس ایک معیار کو سیدھی سمپل کو سامنے رکھیے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا مقبول ایمان قرار دیا. وہ ہدایت پر تھے. ان کے راستے کی مخالفت کرنے والے، ان کے راستے سے ہٹ کر راستہ چلنے والوں کو جہنم کے راستے میں جہنم میں جانے والا قرآن کہہ رہا ہے. اب بتائیے کہ جو عقیدہ صحابہ کا نہیں ہے اگر ہم وہ اختیار کریں، جو مسلک صحابہ کا نہیں ہے اس مسلک سے جڑیں. چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، فلاں بزرگ، فلاں بابا، وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ کرامت کھیلتے تھے، وہ آگ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے تھے، وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھے، 80 سال تک پڑھے، پوری زندگی پڑھے، زندگی میں ایک ہی وضو کر کے دوبارہ کبھی کیا ہی نہیں، مان لیا. ان کے پیچھے چلنا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے؟ اگر کوئی اس طرح بزرگان دین کی کرامتیں بیان کرتا ہے تو صحیح اور غلط بات کی بات ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے بیان بھی کیا تو کیا ایسی کرامات کے ظہور ہو جانے کے بعد کسی بزرگ، کسی بابا، کسی پیر، کسی شیخ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کا مقام اس کو حاصل ہو گیا، اب اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر فلاں پیر صاحب کے طریقے پر چلیں، فلاں بابا کے طریقے پر، امام کے طریقے پر، ہوا میں اڑ رہے ہیں، پانی پہ چل رہے ہیں، ان کے طریقے پہ چلیں تو ہم نجات پا جائیں گے؟ ایسی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ اللہ نے رسول کے بارے میں کہا جو دے دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ. رسول کے بارے میں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. یہاں کہا کہ اگر نجات پانا ہے تو وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول کا اور آپ کے صحابہ کا تھا، آپ کے شاگردان کا تھا. اب اس طریقے سے ہٹانے کے لیے فلاں بابا، فلاں امام کی شان تو ایسی تھی، وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ کرامت کھیلتے تھے. ہندوستان پاکستان کا یہ موڈ مزاج ہے. ہاں، کسی کی کوئی فضیلت اور کرامت آج بتا بھی دے، میں اگر کہتا ہوں کہ وہ صحیح بھی ہوں، پہلی بار تو یہی کوئسچن مارک ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ کیسی ہیں. اس میں سے بہت سی ایسی ہیں جو من گھڑت ہیں، قرآن و حدیث کے مضمون کے خلاف ہیں. ہاں، ابھی ہم اس پر گفتگو نہ کرتے ہوئے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ تھوڑی دیر کے لیے بزرگان دین کی اس بزرگی کو مان لیں جو لوگ بیان کرتے ہیں. لیکن کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، مقام، منصب نہیں حاصل کر سکتا. ارے ان بزرگوں کی بات چھوڑیے، آپ نے تو صاف فرما دیا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا.
یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں میرے بزرگوں، حاضرین کرام، یہ کوئی نئی نہیں ہے، لیکن جو اس موضوع سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے تو ان کا تازہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ہاں، بالکل صاف سیدھی تعلیم ہے، اور ان تعلیمات کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم کون سے دین کو، کون سے مسلک کو صحیح مانے، ہر مسلک کے عالم کی تقریر سن کے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، بالکل غلط کہتا ہے، دھوکے میں ہے، اپنے آپ کو فریب دیتا ہے، اپنے آپ کو فرار کے راستے پر ڈال کر اپنے آپ کو اس سے جھنجھٹ باندھ کر اس سے دور بھاگنا چاہتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ آپ اگر حق اختیار کریں گے تو اہل باطل آپ کے دشمن بنیں گے، اور دنیا کے اہل حق کی یہ پہچان ہے کہ جتنے بھی باطل کا سابقہ اس سے پڑتا ہے سب اس سے نفرت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں روئے زمین پر آپ دیکھیں گے کہ اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، سلفی جماعت ایسی ہے جس کے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی دشمن ہیں، اور اس مذہب کے بھی جو گمراہ فرقے، بدعتی فرقے ہیں، وہ بھی ان کو نشانہ بناتے ہیں، کوئی نہیں چھوڑتا۔ یہ ان کے حق ہونے کی دلیل ہے، میں مانتا ہوں ایسا کہ جب سچے ہیں تو جن کے یہاں جھوٹ ہے، جس قدر جھوٹ ہوگا وہ اہل صدق و صفا سے بغض رکھیں گے، مخالفت کریں گے، کیونکہ انہیں اس سے خطرہ محسوس ہوگا۔ بات تھوڑی سی پھیل گئی لیکن موضوع سے ہٹی نہیں ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا 73 فرقے ہوں گے، ایک نجات پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو متشابہ آیات کو کے پیچھے پڑیں گے، ان سے بچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ میری امت سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے۔ ابھی ہمارا ایک سلسلہ مالیگاؤں میں چل رہا ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے، شبہات کے فتنے، وہاں میں نے 20 حدیثیں پیش کی کتاب کو سامنے رکھ کے کہ خارجیوں کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔